صبح کی خاموشی ابھی پوری طرح جاگی نہ تھی، بس ہلکی سی روشنی کمرے کے پردے کے کنارے سے اندر سرک آئی تھی۔ فہد آئینے کے سامنے کھڑا تھا، قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے، جیسے ہر بٹن کے ساتھ خود کو تھوڑا سا جوڑ رہا ہو۔ اچانک ماں کی آواز آئی، نرم مانوس، صبح کی سب سے مانوس صدا، فہد بیٹا چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نیچے گیا تو دسترخوان پر چائے کی بھاپ میں ماں کی محبت تیر رہی تھی، تلے ہوئے پراٹھے کی خوشبو، ابلے انڈے کا سکوت، اور ماں کی خاموش نظریں جو ہر دن کی دعا بن چکی تھی۔ وہ بیٹھا مگر جیسے جلدی میں تھا، دو نوالے، نہ بہت جلدی نہ بہت سکون۔ ایک نوالا خود کے لیے، دوسرا شاید ان سپنوں کے لیے جو آج کالج کی عمارتوں میں قدم رکھیں گے۔ ماں قریب آئی، دوپٹے کا کونا اس کے کالر پر پھیرتے ہوئے بولی، یاد رکھنا بیٹا، پہلا دن پہلا تاثر ہوتا ہے، دعا ہے تیرے ہر دن کا پہلا لمحہ خوبصورت ہو۔ فہد نے چائے کا آخری گھونٹ کیا، بیگ کندھے پر لٹکایا اور دروازے کی دہلیز پر کچھ پل رکا، پھر پیچھے مڑ کر ماں کو دیکھا، مسکرایا جیسے کہنا چاہتا ہو یہ راستہ نہیں تھا، یہ حوصلہ تھا۔ دروازے کے اس پار ایک نئی دنیا تھی، ایک نئی عمارت، نئی دیواریں، نئی چہرے، اور سب سے بڑھ کر ایک اجنبی فضا۔ فہد نے کالر ٹھیک کیا، قدم ہولے سے زمین پر رکھا، جیسے زمین اس کے قدموں کا وزن ماپ رہی ہو۔ وہ آج کالج جا رہا تھا، نہایت عام سی بات، لیکن اس کے لیے ایک ہنگامہ تھا، اندرونی ہنگامہ، جسے وہ جانتا تھا یا اس کا وجود۔ دل کی دھڑکن ذرا بے ترتیب سی تھی، جیسے ہر دھک سے پہلے خود سے پوچھ رہی ہو، یقین ہے ہم یہاں ہیں؟ کالج کی بلند و بالا عمارتیں جیسے اسے پرکھ رہی تھی، دیواروں پر لٹکے وقت کے کلاک اسے گھور رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ نیا لگتا ہے، ہاں، چہرے کی اجنبیت چیخ کر بتا رہی ہے۔ فہد نے خود کو سنبھالا، قدم آگے بڑھائے اور راہداریوں کی لمبی راہوں میں داخل ہوا۔ راستے میں طلباء کے گروہ گپ شپ میں مصروف تھے، کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، کچھ چہرے مسکراتے ہوئے، کچھ غور سے دیکھتے اور کچھ یوں ہی بے پرواہ گزر جاتے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، یہ سب کتنے مانوس لگتے ہیں اس ماحول سے، اور میں جیسے کسی اور کہانی کا کردار ہوں جو غلطی سے اس کتاب میں آ گیا ہوں۔ گراؤنڈ میں طلباء ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے، جیسے برسوں پرانے تعلق کی خوشبو لیے ہوئے۔ فہد نے ان پر نگاہ ڈالی، پھر اپنے آپ پر۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود کو دیکھ رہا ہو کسی اور کی آنکھوں سے، لیکن وہ لمحہ گزر گیا۔ آج صرف پہلا دن تھا، سال 9 کی پہلی تاریخ، اور زندگی کے ایک اور باب کی پہلی سطر۔ فہد نے آہستگی سے سر اٹھایا، سورج پوری تابانی سے چمک رہا تھا، شاید اسے بتا رہا تھا کہ یہ اجنبیت عارضی ہے، تمہاری کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور وہ مسکرا دیا، دل ہی دل میں خاموشی سے۔ عمارت کے در و دیوار جیسے برسوں سے کھڑے تھے، خاموش، متجسس، بے رحم۔ ہر دروازہ جیسے فہد کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ قدم با قدم جھجکتا ہوا مرکزی راہداری میں داخل ہوا۔ حال کے دونوں طرف سے گزرتے طلباء کی آوازیں جیسے کسی دوسرے جہاں سے آ رہی تھی، کہکہے، آوازیں، قدموں کی چاپ، سب کچھ ایک مدھم شور میں گھلا ہوا تھا، اور وہ خود گویا اس شور میں دبی ہوئی ایک خاموشی تھا، ایک ایسا لفظ جو ابھی بولے جانے سے قاصر ہو۔ دل کی دھڑکن جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ یہی ہے وہ جگہ، یہی ہے وہ لمحہ جہاں سب کچھ بدل جائے گا۔ فہد نے رک کر ایک لمحہ آنکھیں بند کی، سرد ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، جیسے کسی انجانی شناسائی سے سلام کیا ہو، نرم، دھیمی اور پھر غائب۔ بس اتنا سا لمس کے روح میں اتر جائے۔ سامنے لان میں کچھ لڑکے بیٹھے تھے، کچھ ہنستے، کچھ موبائل اسکرین پر جھکے ہوئے، کچھ یوں ہی زندگی کو جینے میں مصروف جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ فہد نے دل میں سوچا، یہ سب جانے پہچانے لگتے ہیں،
शायद इसलिए कि ये लोग इस माहौल का हिस्सा बन चुके हैं और मैं अभी तो खुद को भी पूरी तरह नहीं जान पाया। इसी लम्हे एक लड़के की आवाज गूंजती है, ओए फहद तू आया, ये ख्वाब था। वो चौंका, ये नाम कोई जानता है इसे? मुड़ा तो देखा, स्कूल का पुराना दोस्त अदनान सामने खड़ा था, वही पुराना सा मुस्कुराहट लिए। दिन की सर्द महक में एक हल्की सी गर्मी शामिल हो गई। अजनबियत के पर्दे में पहली दर्ज पड़ी थी। फहद भोले से मुस्कुराया, आया हूँ लेकिन शायद अभी खुद को भी यकीन नहीं। अदनान ने हंसते हुए कंधे पर हाथ रखा, तू आ ही गया, अब ये जगह तेरी हो जाएगी, देख लेना। फहद ने आसमान की तरफ देखा, सूरज अब भी वहीं था मगर रोशनी कुछ और सी थी। शायद वही रोशनी जिसका बाऊजान ने मस्जिद में जिक्र किया था। हर अजनबी लम्हा एक नए रिश्ते की तमहीद हो सकता है, बस ठहरना सीखो। वो लम्हा गुजर चुका था मगर उसकी गूंज बाकी थी। अदनान के साथ चंद कदम चलने के बाद फहद को यूं महसूस हुआ जैसे बोझ कुछ हल्का हुआ हो, लेकिन ये सुकून आर्जी था, शायद सिर्फ लम्हे भर का फरीब। रास्ते में एक लड़की सामने से गुजरी, सफेद दुपट्टा, काले बाल और आंखों में वो कैफियत जैसे किसी रात से लबरेज हो। न नजरें मिली न सलाम हुआ, मगर फहद की सांस एक लम्हे के लिए ठहर सी गई। ये कौन थी? उसके लब हिले मगर आवाज नहीं निकली। अदनान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके फोन पर कॉल आई। वो दूर हट गया और फहद उस राह को तकता रहा जहां वो लड़की गायब हुई थी। कुछ था उस अंदाज में जैसे उसने फहद को पहचान लिया हो, ये शायद इंतजार कर रही हो। फिर अचानक फहद की निगाह एक बेंच पर पड़े कागज पर पड़ी। वो कागज हवा से उड़ता हुआ उसके कदमों में आ गिरा। झुक कर उठाया, एक नज़म लिखी थी, अधूरी मगर पूरी इसरार। हर चेहरा जो अजनबी लगे, शायद वही हो सबसे करीब। जो लम्हा चुपचाप गुजर जाए, उसी में कोई सदा छुपी हो। नीचे सिर्फ एक हर्फ लिखा था, जे। फहद के दिल में जैसे कोई पुराना दर खुल गया हो। वो लम्हा, वो तहरीर, कुछ जाना पहचाना सा लगा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं गुजरा था। अदनान वापस आया, क्या देख रहे हो? फहद ने आहिस्ता से कागज तह किया, जेब में रखा और मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, शायद पहला राज मिल गया है। अगले बाब में क्या वो लड़की कोई आम तलबा है या माजी का कोई अक्स? क्या हर्फ जे महज एक इत्तेफाक है या फहद के माजी से जुड़ी कोई कड़ी? सवाल बहुत है, जवाब वक्त देगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और नावल से अपडेटेड रहे कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।